عمران اسماعیل صاحب پہلے تو آ جاتے تنقید کے حوالے سے، اور جو تنقید اس وقت موجودہ قیادت پر کی جاتی ہے تحریک انصاف کی، اس میں آپ بھی پیش ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جتنے بھی لوگ اس وقت ساتھ ہیں وہی ہیں جن کو عمران خان صاحب نے نوٹیفائی کیا ہے، چاہے وہ بطور سیکرٹری جنرل ہو، ان کی پولیٹیکل کمیٹی ہو، ان کے اطلاعات کے سیکرٹری ہوں، پھر اتنی تنقید کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نادیہ، بات یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس تو اس وقت چوائس موجود نہیں تھی، کیونکہ ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے یا تو وہ چھوڑ گئی پارٹی کو، یا اس وقت پارٹی کا حصہ نہیں ہے، اور باقی جو ہیں وہ جیل میں ہیں۔ اور اس کے بعد یہ پارٹی ہاتھ لگی ان لوگوں کے جنہوں نے پارٹی کو شروع سے نہیں جانتے تھے۔ I wouldn't say کہ they were not political people، لیکن وہ پارٹی کو نہیں جانتے تھے شروع سے۔ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پارٹی کو جانتے ہیں، جس میں اسد قیصر اور ڈاکٹر عارف علوی اور اس طرح کے لوگ ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یا تو وہ آگے نہیں آئے یا ان تک قیادت گئی نہیں، یا اتنا اعتماد نہیں کیا گیا۔ اور جن لوگوں پہ اعتماد کیا گیا، پارٹی کی کمان جن کے ہاتھ میں دی گئی، وہ بالکل بیاں ہے کہ وہ یا تو کمپرومائز ہیں یا ڈرے ہوئے ہیں۔ کیونکہ جو عمران خان کا طرز سیاست ہے، جو ان کا پبلک کو انوالو رکھنے کا سیاسی طریقہ ہے، جو چارج پبلک کو کرنے کا طریقہ ہے، اس میں تو یہ لوگ بری طرح ناکام ہوئے۔ کوئی 2000 لوگوں نے بھی اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج نہیں کر سکے عمران خان کے اریسٹ ہونے پہ، کوئی 2000 لوگ بھی روڈوں پہ نہیں لا سکے، اور جو لائے بھی تو اس کے بعد وہ خود لیڈرشپ وہاں سے غائب رہی، اور بڑی میں کہوں گا کہ انہوں نے ایک نا سمجھی کی، انہوں نے ٹویٹس بھی کی اور پیغام چلایا کہ جی ہم کیونکہ لیڈر ہیں، اور ہم اگر ڈی چوک پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ یہ بے وقوفی ہوگی، 2 منٹ کا جلوہ ہوگا، پھر اریسٹ ہو جائیں گے، تو لہٰذا ہم تو نہیں آ رہے، لیکن آپ لوگوں نے ضرور نکلنا ہے تبدیلی کے لیے۔ یہ کون سی تبدیلی ہے جس میں لیڈر گھر بیٹھے ورک فرام ہوم انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے، گھر پہ بیٹھ کے پیغام دے رہے ہیں؟ دے آر نو لیڈرز۔ یہ تو اتنے بڑے لیڈر نہیں ہے ایکچولی، تو تحریک انصاف میں عمران خان کے علاوہ لیڈر ہی کوئی نہیں، چاہے وہ نئے ہوں لیکن عمران پرانے اسماعیل ہوں۔ صاحب جو آپ کا گلہ ہے، یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جمع نہ کرنا اڈیالہ کے باہر ہو، چاہے وہ جو بھی احتجاج ہو، لیکن آپ حالات بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ ان کی شکایت تحریک انصاف کی یہ ہے کہ احتجاج کی جب کال دی جاتی ہے تب بھی، یا ویسے بھی ان کے گھروں پر جس طرح سے ریڈ کیے جاتے ہیں، ان کے خلاف جو پرچے درج کیے جاتے ہیں، اس کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو سڑک پر لانا، موبلائز کرنا، پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم بڑی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی پرچے کٹتے ہیں۔ لیکن نا، یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ ان کے تحریک انصاف اس وقت ایک سختی کے پیریڈ سے گزر رہی ہے، اور ان کا احتجاج کرنا یا دھرنے دینا یا پبلک میں آنا ذرا مشکل ہے، لیکن پھر پبلک کو کیوں تکلیف میں ڈال رہے ہیں؟ یعنی اگر لیڈرشپ خود غائب ہونی ہے اور وہ عوام کو ہی انہوں نے آگے لانا ہے، تو یہ بات نہیں بن سکتی۔ یہ تو کام خود عمران خان بھی نے کبھی نہیں کیا، نہ وہ کبھی کر سکیں گے، یہ کہ وہ گھر بیٹھے ہیں اور لوگوں کو تم باہر نکل جاؤ، میں اریسٹ نہ ہو جاؤں۔ وہ تو خود اریسٹ ہے، تب وہ کال دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، یا دوسرے جو لیڈرشپ ہے وہ آ کے لیڈ کرے تو اچھی لگتی ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہی ہے، تکلیف سے گزر رہی ہے، بالکل بے شک گزر رہی ہے۔ تو بھائی، جب آپ تکلیفوں کا سامنا کریں گے تبھی تو آپ لیڈرشپ بنے گی نا، تبھی تو آپ آگے آئیں گے، تبھی آپ پارٹی کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ سامنا نہیں کریں گے، بھاگ جائیں گے اور عوام کو آگے لگا دیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ خود ڈرے ہوئے ہیں، بلکہ یہ لوگوں کو بھی ڈرا رہے ہیں، اور یہ جو نفی کر رہے ہیں اس پروگرام کی جو پارٹی بناتی ہے۔ سر، ان کی جو جتنی بھی ابھی قیادت ہے، ان کے بھی بڑے حامی ہیں، وہ آپ لوگوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ کم از کم یہ لوگ کھڑے ہوئے تو ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، آپ لوگوں کی طرح چھوڑ کر نہیں گئے۔ نادیہ، ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی بات ہوتی ہے کہ جی فلانا منسٹر ہو کہ جی میں نے پریشر میں کام کیا تھا، تو سب پہلا جواب یہ آتا ہے کہ تو آپ نے استعفیٰ کیوں نہیں دے دیا؟ اگر آپ پریشر میں تھے اتنے، تو آپ غلط کام کرنے کے بجائے آپ استعفیٰ دے دیتے۔ تو جس نے استعفیٰ دیا وہ جو ہے وہ بگوڑا ہو گیا، جو جیل گیا وہ غدار ہو گیا، جس نے مارے کھائیں وہ پارٹی سے منحرف ہے، اور جو نہ جیل گیا نہ اس نے استعفیٰ دیا بلکہ کمپرومائز کیا، اور وہ 1 سیکنڈ کی جیل میں نہیں گئے۔ وہ یعنی آپ دیکھیں کہ 26ویں امینڈمنٹ کی بات تھی، سینٹ میں بل آیا، لیڈر آف سینٹ اپوزیشن جو ہے وہ کے پی میں بیٹھے رہے، وہ تقریر تک کرنے نہیں آئے وہاں پہ۔ یہ کون سی لیڈرشپ فراہم کر رہے ہیں؟ اس سے تو بہتر استعفیٰ دے کے گھر بیٹھے۔ اور علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ سی ایم خیبر پختونخوا بھی ہیں، ان پہ بڑی تنقید کی جاتی ہے کہ وہ سرکاری وسائل کو یوز کرتے ہیں جب احتجاج کرنا ہوتا ہے۔ وہ تو عمران خان صاحب کی طرز سیاست کو فالو کر رہے ہیں، گرجتے ہیں، برستے ہیں۔ کل بھی انہوں نے کہہ دیا
کفن باندھ کے اب نکلیں گے, آخری کال ہوگی, تو ان سے تو کم از کم آپ مطمئن ہیں کہ وہ ہی اسٹل لیونگ اپ ٹو دا پی ٹی آئی اسٹینڈرڈ؟ دیکھیں آنے والا وقت بتائے گا. مجھے امید ہے کہ وہ ان کے اوپر عمران خان صاحب کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں علی امین گنڈا پور سے, اور ممکن ہے کہ وہ عمران خان کو مایوس نہ کریں اور کوئی ڈیلیور کریں. لیکن اس وقت تحریک انصاف کا جو وے فارورڈ ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب سے بھی بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ وے فارورڈ یہ ہے کہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنایا جائے جس میں مولانا فضل الرحمان ہو, جس میں جماعت اسلامی ہو. تو مولانا فضل الرحمان بھی پی ٹی آئی کے بہت دوست ہو گئے ہیں, نزدیک آ گئے ہیں, احترام بڑھ گیا ہے ایک دوسرے کے لیے. جماعت اسلامی ہو, دیگر جماعتیں ہوں جو اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہے, وہ ایک گرینڈ الائنس بنائیں, ایک پوائنٹ پہ, ایک نتیجے پہ, ایک نقطے پہ اتفاق کریں کہ جی یہ ہمارا ایجنڈا ہے, اور پھر اس ایجنڈے کو موو کریں. اس وقت تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بری طرح فیل کیا ہے, عمران خان کو بھی اور تحریک انصاف کو بھی. اچھا, تو عمران اسماعیل صاحب, ابھی جو عمران خان صاحب کی خاموشی ہے اس پر بڑی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈیل کے تحت خاموش ہوئے ہیں, نہ ہی وہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے, اب تو نئے ڈی جی آئے اس کے حوالے سے, چیف جسٹس آف پاکستان جو نئے تعینات ہوئے, جن کا انتخاب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہوا, ان کے خلاف انہوں نے کوئی ایسے بیانات نہیں دیے, نہ ہی جو ان سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں وہ اس قسم کی کوئی اسٹرکٹ اپوزیشن جو رکھتے تھے وہ پہلے وہ بیان کر رہے ہیں. آپ کے نزدیک یہ ڈیل کا نتیجہ ہے یا ایک پیغام ہے مفاہمت کا؟ دیکھیں, یہ تو میں وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ تو آپ نے جو بات کی کہ جو ان سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں وہ بھی کوئی بات نہیں کرے, تو جو ملاقات کر کے آ رہے ہیں انہوں نے تو آج تک کوئی بات نہیں کی. وہ تو بہت ہی بیچارے دھیمے دھیمے اور میٹھے میٹھے لوگ ہیں. وہ جو اتنی بات کی عمران خان صاحب نے خود ہی کی, جب بھی صحافیوں سے بات کرتے تھے یا اپنی پیشی پہ جاتے تھے اس وقت بات ہوتی تھی. اس کے علاوہ تو کسی ایک کا بیان مجھے دکھا دیں, کسی کا بیان نہیں ہے. اور جہاں تک مفاہمت کی بات ہے, مجھے علم نہیں ہے اس کا, لیکن اگر کوئی مفاہمت کی طرف معاملہ جا رہا ہے اور وہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے دونوں کے لیے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے, ملک کے لیے بھی اچھی بات ہے, عمران خان کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اچھی بات ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور کسی ایک پوائنٹ پہ اتفاق ہو جائے تاکہ مل کر چلیں. نہ ہماری فوج غدار ہے, نہ ہماری عوام غدار ہے, نہ عمران خان غدار ہے. کوئی ہمارے یہاں بڑا آسان ہے غداری کا لیبل لگا دینا کہ جی نواز شریف غدار ہے تو زرداری غدار ہے. یہ غداری والا معاملہ جو ہے اب ختم ہونا چاہیے. اچھا عمران اسماعیل صاحب, انتظار پنچوتا کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے وہ ابڈکٹ ہوئے, اور اس کے بعد 8 اکتوبر کے بعد یا کل رات کو جس طرح سے وہ آئے, پھر ان کا بیان آپ کے سامنے ہے. کیونکہ آپ پاکستان کے نظام کو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں, آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ انتظار پنچوتا والا معاملہ جو ہے اٹس اے جوک. وہاں پہ کورٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو 24 گھنٹے میں پروڈیوس کریں گے. اس کے بعد وہ ایک واردات ہوتی ہے جس میں وہ مغوی کو لے کر جا رہے تھے, پولیس نے فائرنگ کی, وہ وہاں سے مغوی وہ جو ملزمان تھے وہ بھاگ گئے گاڑی چھوڑ کے. گاڑی میں ان کو بندہ ملا جس کا نام انتظار تھا, اس نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام انتظار ہے, تو پولیس والا والد پہ کہہ رہے ہیں انتظار حسین صاحب ہیں. I don't know, یہ اٹس اے جوک, اور بڑا بھونڈا یہ حکومت کا طرز عمل ہے, طریقہ کار ہے کہ اس طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیں چاہیے اس حکومت کو کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں بیٹھے یہاں پہ, آنے والے وقت میں یہی چیزیں ان کے ساتھ بھی ہوں گی, پھر ان کو تکلیف ہوگی. تو لہٰذا کسی کو بھی اس طرح سے ہائی ہینڈیڈنیس سے معاملات کو نہیں نمٹنا چاہیے, آئین اور قانون کی پاسداری رکھتے ہوئے معاملات کو حل کریں. عمران صاحب, جیسے فواد چودھری صاحب کو باقاعدہ فیصل چودھری ان کے بھائی کے تحت ایک پیغام عمران خان صاحب نے بھجوایا کہ وہ تنقید نہ کریں, کیا آپ کو بھی اس قسم کا کوئی پیغام اب تک عمران خان یا پارٹی کی طرف سے موصول ہوا ہو؟ نہیں, مجھے کوئی نہ پارٹیز کی قیادت سے کوئی میری بات ہوئی ہے, نہ میرے خان صاحب کی طرف سے کوئی پیغام ہے.